سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ السلام آپ کے حوالے سے بات چل رہی تھی. اسی پیرائے کے اندر بات یہ آئی کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ نے خواب دیکھا. خواب کے اندر اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا. اس پر چونکہ انبیاء کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے تو آپ نے اپنے بیٹے کو ارشاد فرمایا کہ انی ارا فی المنام، بے شک میں نے خواب کے اندر تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے. فانظر ماذا تری، کہ تیری رائے اس بارے میں کیا ہے، تو کیا کہتا ہے. اس پر بیٹے نے جواب دیا یا ابت افعل، اے میرے والد گرامی، اے میرے باپ آپ کیجئے کیا ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا آپ وہ کر گزریے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں. یعنی میری جان کا نذرانہ پیش کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ میری جان کو راہ خدا کے اندر صرف کر دیجئے، مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں. اصل میں فرما بردار بیٹے ایسے ہوتے کہ چاہے کتنی بڑی سے بڑی قربانی بھی ماں باپ کے لیے دینی پڑے تو اولاد تیار ہو جائے. جان سے بڑھ کر اور قربانی کیا ہو سکتی ہے. یعنی مال تو کئی افراد قربان کرتے ہی ہیں، مال تو کئی افراد خرچ کرتے ہی ہیں، لیکن جان کو خرچ کرنا یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں. جان کو خرچ کرنا یہ سب سے بڑھ کر ہے. بندہ اپنے ملک سے در بدر بھی ہو جاتا ہے مال کمانے کے لیے. وہی مال جس کو در بدر جا کر ٹھوکریں کھا کر بندہ کماتا ہے، اسی مال کے اگر خرچ کرنے کا وقت آئے یعنی اولاد بیمار ہو جائے تو اولاد پر ماں باپ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اگر جان خرچ کرنی پڑے تو پھر ہر کوئی خرچ نہیں کرتا. ماں باپ کا تو احسان ہے اولاد پر کہ ماں باپ سبب بنے ہمارے دنیا کے اندر آنے کا. تو جب ماں باپ جو ہیں یہ سبب ہیں تو کیا ماں باپ کی خاطر ہم بھی کوئی قربانی پیش کر سکتے ہیں؟ تو جو فرما بردار ہوگا وہ ایسا ہی جواب دے گا کہ آپ کر گزریے اس کو جس کا آپ کو حکم دیا گیا، آپ مجھے صبر کرنے والا بھائی. ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ساری زندگی جس ماں باپ نے پالا، پرورش کی، تربیت کی، تعلیم دلوائی، لاکھوں روپیہ ہم پر خرچ کر دیا، بس کیا ہوتا ہے ادھر شادی ہوتی ہے پھر ماں باپ کون، بہن بھائی کون، ایک عورت کی خاطر سب کو چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. عورت کی خاطر ماں باپ کو مارتے پیٹتے. یہ ابھی پچھلے دنوں کے اندر اخبار کے اندر یہ آیا کہ ایک بیٹے نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر ماں کو مارا، ٹھڈے مارے. ایسی صورت میں دیکھو ایسی اولاد کا ماں باپ کیا کہیں گے؟ پھر ماں باپ تو یہی کہیں گے کہ ایسی اولاد سے ہم اکیلے ہی اچھے تھے. لیکن اگر آپ یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیے، بیوی اور مل سکتی ہے، اولاد اور مل سکتی ہے، ماں باپ اور نہیں مل سکتی. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے. روپیہ پیسہ بھی اور مل سکتا ہے لیکن بہن بھائی اور میسر آنا، ماں باپ اور میسر آئے یہ مشکل ہے. ماں باپ تو میسر ہی نہیں آ سکتے، ان کا کوئی نیول بدل ہی نہیں ہے. اب ہوا یہ کہ باپ بھی تیار ہے، بیٹا بھی تیار ہے، کس کے لیے؟ اللہ کی فرما برداری کے لیے. حضرت ابراہیم بھی تیار. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ بیٹے کہ جن کو اللہ سے دعا مانگ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لیا تھا کہ ربی ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالح بیٹا عطا فرما. تو وہ بیٹا جسے دعائیں مانگ کر لیا، اب جب اس کی راہ خدا کے اندر
قربانی پیش کرنے کا وقت آیا تو باپ بھی تیار ہے، بیٹا بھی تیار ہے، دونوں ہی تیار ہیں۔ اور ان دونوں کے بارے میں اللہ نے جو ذکر فرمایا وہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جس وقت ان دونوں نے اپنے سر کو جھکا دیا، اپنی سر تسلیم خم کر لیا، اپنی پیشانی کو اللہ کے لیے جھکا دیا، بالکل تیار ہے، تو پھر رب تعالیٰ کی طرف سے ندا، ارشاد فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے ان کو ندا دی، ہم نے انہیں پکارا، کیا پکارا؟ یا ابراہیم، اے ابراہیم۔ یہاں پر قرآن کریم کی اس آیت کا سہارا لیتے ہوئے ایک جملہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جملہ اپنے پلے سے باندھیے تاکہ کوئی مکر کرنے والا آپ کے ساتھ مکر نہ کر جائے، کوئی فریب کرنے والا آپ کو فریب نہ دے جائے۔ اس بنا پر اسی موقع پر یہ جملہ اپنے ذہن میں اس آیت کے حوالے سے اپنے ذہن نشین فرما لیجئے۔ ہمارے ہاں جس معاشرے کے اندر ہم بستے ہیں اس کے اندر نہ جانے کتنے فتنے ہیں اور کس کس انداز کے اندر یہ لوگ حملہ آور ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ندا دیتے ہیں، اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکارتے ہیں، ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو محبت کے اندر آ کر پکارتے ہیں، یا غوث الاعظم، یا اسی طرح سے اپنے اور افراد کو، نیکوکار لوگوں کو پکارتے ہیں، تو ایک فتنے سے ہمیں یہ آواز سنائی دیتی ہے کہ یہ تو پکارنا حرام ہے، غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے۔ اس قسم کی آوازیں اٹھتی ہوئی، کانوں میں پڑتی ہوئی ہمیں سنائی دیتی ہیں۔ میں اس آیت کا سہارا لیتے ہوئے سورہ الصافات، اس کی آیت نمبر 104 ہے، جس کے اندر رب تعالیٰ نے یہ فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، یا ابراہیم، یہ اللہ نے پکارا ہے۔ کس کو پکارا؟ اپنے پیارے خلیل کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا ہے۔ اب یہ اصول کہ غیر خدا کو ندا دینا، غیر خدا کو پکارنا مطلقاً یہ شرک ہے، تو ایسی صورت میں یہ سوچ کہاں پر بندے کو لے جاتی ہے؟ یہ فتویٰ کس پر لگتا ہے کہ غیر خدا کو ندا دینا، غیر خدا کو یا کے ذریعے سے پکارنا، اگر اس کو مطلقاً شرک کہا جائے جس طرح کے بعض لوگ کہتے ہیں، تو ایسی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خدا نہیں ہے، خدا کے پیغمبر ہیں، خدا کے نبی ہیں، خدا کے پیارے ہیں، خدا کے خلیل ہیں، اور خدا اپنے خلیل کو پکار رہا ہے یا ابراہیم۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مطلقاً غیر خدا کو یا کے ذریعے سے ندا دینا یہ کوئی حرام یا شرک نہیں۔ اگر شرک ہوتا تو پھر تو رب پر کیا فتویٰ لگا ہوگا، قرآن پر کیا فتویٰ لگا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کہنا درست نہیں۔ اور پھر اسی مقام پر یہ بھی آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ ایک بندے نے تو باقاعدہ طور پر ایک کتاب کے اندر جس کا نام مناجات مقبول ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر ایک فتنہ پرور گروہ ہے، اس کا ایک سرخیل، اس کا ایک سرکردہ، اس نے تو باقاعدہ طور پر وہ حدیث جس کو گویا
حاضر کے اعتبار سے ذکر کیا جاتا ہے، اس حدیث کے اندر یا محمد کے کلمات موجود تھے اور اس نے وہاں سے یا کا لفظ ہی ختم کر دیا، اور ختم کرتے ہوئے حاشیے کے اندر یہ دیا، سائڈ پر یہ لکھ دیا کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی ظاہر آیات کے بعد یا کے ذریعے سے نگاہ کرنے کا کوئی ثبوت نہیں، اس لیے میں نے یہاں سے یا کو ہٹا دیا۔ یعنی سوچ اور فکر یہ ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ جو بھی ہے سو ہے اپنی جگہ پر، لیکن قرآن رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ قرآن رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ ہم لمبی چوڑی بات نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ جب جب ہم قرآن پڑھتے رہیں گے، اس مقام پر پہنچتے رہیں گے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اس وقت ہم یا ابراہیم پڑھتے رہیں گے، یا ابراہیم پڑھتے رہیں گے۔ کہیں پر یا آدم فرمایا، کہیں پر یا ایھا المزمل فرمایا، کہیں پر یا ایھا المدثر فرمایا، کہیں یا ایھا النبی فرمایا۔ یعنی یہ یا کا لفظ تو قرآن کریم کے اندر جا بجا کئی مقامات پر، اور جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا اللہ کے نبیوں کو اسی طرح سے پڑھنے والا پکارتا چلا جائے گا، تو کیا یہ شرک ہوگا؟ ایسا نہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ سمجھنے والا ہے، اگر کوئی سمجھے، اگر کوئی نہیں سمجھتا تو اس کی اپنے نصیب ہے، ورنہ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب ہوا یہ باپ بھی تیار ہے، بیٹا بھی تیار ہے اللہ کی فرمانبرداری کے لیے، تو اللہ رب العالمین نے یہ ندا دی، اور پھر آگے فرمایا کیا؟ فرمایا کہ قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، تو نے جو خواب دیکھا تو نے اس کو سر تسلیم خم کر لیا، اپنا سر جھکا دیا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، ایسی ہی جزا دیتے ہیں نیکوکاروں، نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، بیان کرنے کے اندر معمولی ہے، سننے کے اندر معمولی ہے، لیکن رب اس کے بارے میں یہ فرماتا ہے إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ یعنی بیٹے کو قربان کرنا، اور بیٹا بھی اکلوتا ہو، بیٹا بھی وہ ہو جسے دعائیں مانگ کر رب سے لیا ہو، ایسی صورت میں ذرا ماں باپ غور کریں کہ اگر کسی کا ایک بیٹا چھوڑ کر کئی بیٹے ہوں، اور کہا جائے کہ ایک بیٹے کو راہ خدا کے اندر قربان کر دیں، تو ایسی صورت میں ماں باپ پر کیا بیتے گی؟ ذرا غور کرو۔ یہاں پر تو قربان کرنے کا مسئلہ تو بہت دور ہے، اگر صرف ماں باپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کی اولاد 2 4 5 7 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک بیٹے کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دو، قربان نہ کرو اس کو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے کے لیے وقف کر دو۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنی اولاد میں سے کسی بیٹے کو دین حاصل کرنے کے لیے، دین پڑھنے پڑھانے کے لیے وقف کر دیں؟ کتنے بندے ایسے؟ ہماری کیفیت تو یہ ہے کہ ہم تو دین کے لیے وقف کرنا بڑی دور کی بات ہے، ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن بھی صحیح طریقے سے پڑھوانے کے لیے تیار نہیں۔ اگر بچہ ہمارا اسکول نہیں جاتا، بچہ ہمارا ٹیوشن نہیں جاتا، ایسی صورت میں بچوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اور بچہ اگر سپارہ پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتا تو اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ بچہ وہی، ہم بھی وہی، لیکن رویے الگ الگ ہیں۔ اچھا بچہ آج نہیں گیا تو کوئی بات نہیں، کل نہیں گیا کوئی بات نہیں، اگر اسکول ایک دن نہ جائے تو بچے کی کم بختی، بچہ ٹیوشن ایک دن نہ جائے تو بچے کی کم بختی، بچہ اسکول نہیں جاتا کہتا مجھے یہ چیز چاہیے، ہم وہ چیز لے کر دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں،
تو اس پر نہ جائے ضد کرے. ہم جو کچھ وہ مانگتا ہے وہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں, صرف دینے کے لیے نہیں بلکہ اگر سو دیکھا جائے تو جملہ سخت ہے, لیکن اپنے اوپر نہ لیجیے گا. جملہ سخت ہے, اپنے اوپر نہ لیجیے گا. میں آپ کو نہیں کہنا, ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے, یہ سمجھانے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کھوتیاں کی طرح اسی بیگ اپنے اوپر پائے ہوتے ہیں, بچے کو نال بٹھایا ہوتا ہے. چلو ہماری کیفیت یہ ہے کہ جس طرح اپنے اوپر گدھا بوجھ لاتا ہے تو ہم بھی بچوں کے بوجھ اپنے اوپر لاد کر, اسکولوں والوں نے بھی بوجھ ڈال دیے کہ اتنی ساری کتاباں کاپیاں, اور جس طرح گدھے ہوتے بوجھ لاتے وہ اس طرح کر کے وہ کتاباں جناب سارا کچھ بچہ اتنا پڑھ بھی نہیں سکتا جتنا یہ بوجھ لا دیتے ہیں. خیر جو بھی ہے, ہم تو ان کا بوجھ اپنے اوپر لاد کر صبح جناب وہ بھی دھوتا ہے, نہیں دھوتا تو نہیں دھوتا. آپ خود ملاحظہ کرتے ہوں گے جناب, جو چھوڑنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں بسا کام ان کے بعد دیکھے بکھرے ہوں گے, کپڑے جو ہے وہ عجیب و غریب ہوں گے, لیکن وہ جناب پھر بھی اپنی اولاد کو چھوڑنے کے لیے جس کی جتنی استطاعت ہے, جتنی پاور ہے, اگر کوئی گاڑی پر چھوڑنے جا سکتا ہے تو گاڑی کو لیتا ہے, اگر کوئی موٹر سائیکل پر چھوڑنے جا سکتا ہے وہ موٹر سائیکل لیتا ہے, اگر کوئی پیدل جا سکتا ہے وہ اپنے بچوں کو انگلیاں لگا کر پیدل لے کر جاتا ہے. لیکن وہاں پر بھی جہاں پر ہم نے اپنے بچوں کو داخل کروایا, کیا کہیں وہ ایسا ادارہ تو نہیں جہاں پر ایسی ہی تعلیم دی جاتی ہے کہ نہیں بھی کسی کو یا کے ذریعے سے نگاہ نہیں کرنی, کسی کو یا کے ذریعے سے پکارنا نہیں, یہ تسی ختم درود کروا دے یہ بھی نہ جائز, تسی یا رسول اللہ کا وہ یہ بھی نہ جائز. کہیں کوئی ایسا ادارہ, بہت سارے ادارے ایسے ہیں جہاں پر اس قسم کی تعلیمات دی جاتی ہیں. ایسی صورت میں کیا ماں باپ کو ایسی سوچ بھی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کس طرح ڈالیں, اور یہی اولاد میں یقین جانے اگر تھوڑا سا بھی وقت وہاں پر گزار دیتے ہیں, کچھ بڑے ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ نے تو جو زندگی بسر کی سو کی, پھر یہی اولاد فرما برداری تو بہت دور کی بات ہے, یہی اولاد آپ پر کفر اور شرک کے فتوے لگائے گی, اور یہی اولاد کہے گی کہ ہمارے ماں باپ جو تھے یہ مشرک تھے. میں نے ایسے افراد کو دیکھا ہے, میں اس بنا پر یہ اپنا درد آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے افراد کہ جو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے والے تھے, چٹیاں لگانے والے تھے, بازار سجانے والے تھے, ایسے لوگوں کو باوجود اس کے کہ وہ بڑے ہیں, عاقل ہیں, بالغ ہیں, لیکن ایسے لوگوں کی صحبت میسر آئی تو جب ان سے بات ہوئی تو کہنے لگے کہ ہمارا ماں باپ بھی, ان کو بتایا کہ تمہارا ماں باپ تو اس پر تھا یار, تمہارا ماں باپ تو یا رسول اللہ کہنے والا تھا, تمہارا ماں باپ تو حضرت غوث اعظم کی گیارہویں کرنے والا تھا. آپ سے جواب کیا ملتا ہے؟ جواب کیا ملتا ہے؟ وہ بھی گمراہ ہے, وہ بھی مشرک. اب کیا یہی دل سننے کے لیے رہ گئی تھی, یہی بات سننے کے لیے رہ گئی تھی؟ میں خدا را اپنے آپ پر رحم کروں, اپنی اولاد پر رحم کروں, اپنے اوپر رحم کھاؤ, اپنی اولاد پر رحم کھاؤ. کسی ایسے ادارے کا چناؤ اختیار کرو کہ جہاں پر کوئی صحیح رہنمائی ملتی. آپ کے درس کے اندر اتنا ہی کافی. اللہ مجھے بھی, آپ کو بھی, ہم سب کو اپنے رب کے لیے اپنے سبق کو چکانے کی توفیق نصیب فرمائے.